بھی کر لی، پڑھائی بھی کر لی. آج ہم اس کے سوال جواب کی طرف آئیں گے. آج ہم اس کا سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کریں گے. سوال نمبر 1 ہے اذان سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اذان سے کیا مراد ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. آج وہ کوشچن کر رہے ہیں ہم سے کیا جو پیچھے ریڈنگ پڑھی ہے اس میں سے ہمیں بتائیں گے اذان کا مطلب کیا ہے اور اذان کی کیا معنی ہے. اذان کے معنی اعلان کرنا یا اطلاع دینا ہے، یعنی اعلان کر رہے ہیں، ہم جس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اطلاع دے رہے ہیں، ہم ان کو کامیابی کی اطلاع دے رہے ہیں، ان کو اصلاح کی اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ اگر آپ کامیابی کی طرف آؤ گے تو آپ کو جنت ملے گی، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو نیکیاں ملیں گی. ہم اس چیز کی ان کو خوشخبری دے رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے جو کلمات پڑھے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں. یعنی کہ جو مسلمانوں کو نماز کی طرف، ہم جن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 5 وقت میں اذان ہوتی ہے. یعنی کہ اذان جب نماز پڑھنے ہمیں یہ پتہ نہیں رہتا کہ اذان نماز ہم نے کب پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اذان ہوتی ہے ہم نماز پڑھیں گے، نماز کی طرف بلانے کے لیے کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ اذان کے کلمات پڑھے جاتے ہیں. ان کو جب اذان کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، محسوس الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں صرف اذان کے لیے پڑھنے ہوتے ہیں، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طرح سے دوسرے بھی ہوتے ہیں جس میں ہم گواہی بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہم کامیابی کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اذان کی فضیلت بیان کریں. اذان دین اسلام کا عظیم شعار اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. یعنی کہ اسلام معاشرے کا اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. یعنی کہ اذان کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، اذان کی دعوت کا ذریعہ ہے. اذان اسلام کی تبلیغ کی طرف دعوت کا ذریعہ ہے. اذان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے. اذان کس چیز کی دعوت کا ذریعہ ہے؟ اسلام کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے، یعنی کامیابی کی طرف. میں بار بار آپ کو اس بارے میں اس کے بارے میں ہوں کہ اذان میں ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہوتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، نماز پڑھو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ہم کو آخری رسول مانو، یعنی کہ وہ ختم نبوت ہے. ٹھیک ہے پیارے